الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص ہر صبح اور ہر شام میری طرف شوق اور میرے ساتھ محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے کہ آج بطور خاص دعوت اسلامی کی تاریخ کا ایک منفرد اور ایک انتہائی مفید کورس کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ فرد علوم کورس جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، علم دین کی حقیقی وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا ہے، آج بھی قرآن پاک کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، آج بھی احادیث مبارکہ کی شروحات تحریر کی جا رہی ہیں، آج بھی فقہ کے اوپر کتابیں مرتب ہو رہی ہیں، آج بھی مختلف موضوعات پر علماء کرام کی تصنیفات جاری ہیں، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے مسائل، نئے جزئیات سامنے آتے ہیں، نئے احوال اور واقعات سامنے آتے ہیں۔ فقہاء کرام کی اصطلاح میں جسے نوازل اور حوادث کہا جاتا ہے۔ تو ہر دن کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، کسی کو تصوف کے اعتبار سے، کسی کو تفسیر کے اعتبار سے، کسی کو حدیث کے اعتبار سے، کسی کو فقہ کے اعتبار سے، کسی کو اخلاقیات کے اعتبار سے۔ تو علم دین کی جو حقیقی وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی صرف کر دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کچھ علم دین حاصل کر لیا۔ مکمل علم دین حاصل کرنے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے سامنے ہمارا یہ 63 دن کا کورس ہے، جس میں حتی الامکان نصاب مرتب کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ 5 جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ 5 اہم ترین چیزیں ہیں کہ فرد علوم جن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، ہم ان کا معتد بہا حصہ، ہم ان کا ایک اہم اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم اپنے اس کورس کے اندر شامل کر لیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اچھے اخلاق، اور نمبر 5 مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہ۔ یہ 5 وہ بنیادی ابواب ہیں، یہ 5 وہ بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر فرد علوم کا دار و مدار ہوتا ہے۔ عقائد سے متعلق
عبادات سے متعلق، معاملات کے بارے میں، اچھے اخلاق جس میں صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، رضا بالقضاء ہے، اور یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور مہلکات میں پھر ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ شامل ہیں۔ حسد، بغض، تکبر، کینہ بھی اس میں ہے، اور اس کے علاوہ جو گناہ کبیرہ کے بارے میں بزرگان دین نے کتابیں تصریح کی ہے وہ گناہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہمارا یہ کورس انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان ضروری سے ضروری باتوں پر مشتمل ہوگا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور علم دین کے فضائل بکثرت ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سورہ فاطر کی آیت مبارکہ ہے۔ مزید ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا، تم میں ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرما دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یقیناً نہیں، علم والوں کے درجات اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمائے۔ احادیث مبارکہ بھی اس موضوع پر بے شمار ہیں، صرف ایک دو احادیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ تو ہم جتنی دیر یہاں پر موجود ہیں اتنی دیر تک ہم اللہ عز و جل کی راہ میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلنے کے جو فضائل ہیں ان میں بہت سے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ پھر یہاں پر ہم سیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی بات سمجھ آتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی، کئیوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ تو نہیں آئی کیا بیان ہوا۔ تو جن کو سمجھ آ گئی ان کی بھی فضیلت، اور جن کو سمجھ نہ آئی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی اور اس نے علم حاصل کر لیا اسے 2 اجر ملیں گے، اسے 2 اجر ملیں گے، اور جو علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے اور علم حاصل نہ کر سکے فرمایا ثواب سے وہ بھی محروم نہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی 1 اجر عطا فرمائے۔ تو جسے نہ بھی سمجھ آئے لیکن وہ علم کے لیے کوشش کرنے کے لیے نکل پڑا اور علم کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی محروم نہیں چھوڑتا۔ ہمارا علم دین حاصل کرنا چونکہ ایک بہت بڑی اور ایک عظیم عبادت ہے، تو ہم اس عبادت کا ثواب جتنا زیادہ بڑھا سکیں، جتنا زیادہ اس کے ثواب میں اضافہ کر سکے ہمیں اتنا اس کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اور ثواب میں اضافہ کرنے کی بنیاد نیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ہماری نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گی ہمارا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور علم النیات، نیتوں کا علم، یہ ایک باقاعدہ پورا باب ہے فقہی کتابوں کے اندر، اس کے اوپر بڑا مفصل کلام ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
اور الامور بمقاصدہا، یہ دو بطور خاص عنوان ہوتے ہیں جس کے تحت نیتوں کا بیان کیا جاتا ہے، اور سینکڑوں صفحات اس کے اوپر لکھے جاتے ہیں، اور 20 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نیت کا ہونا فرض ہے۔ ثواب کے لیے تو تقریباً اکثر و بیشتر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن اعمال کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے روزے کی نیت نہ کی اور سارا دن بھوکے پیاسے رہے، روزہ نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہے لیکن روزے کی نیت نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ نماز کے سارے افعال ادا کر لیے، نیت نہ کی، نماز نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم 2.5% ہے، اس کی جگہ 70% رقم اللہ عز و جل کی راہ میں دے دی، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ حج کے سارے افعال ادا کر لیے، اگر احرام کی نیت ہی نہیں ہے اور اگر نکلتے ہوئے حج کی نیت ہی نہیں کی تو کئی افعال وہ ہیں کہ جو اصلاً ادا نہ ہوں گے۔ تو یہ نیت کے بارے میں ایک بنیادی سی چیز عرض کی ہے کہ 20 اعمال ایسے ہیں کہ جہاں پر نیت کے بغیر وہ عمل ہی وجود میں نہیں آتا۔ ہمارا علم دین سیکھنا یہ عظیم عبادت اور نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل ہے، نیت اعمال میں سب سے پہلا عمل۔ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے فرض علوم کورس کر رہے ہیں۔ علم دین کا حاصل کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے یہ کورس کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ہم یہاں پر اسی نام سے آئے اور اسی کام سے آئے کہ بہت سے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے اور ہم نے آج تک وہ علم حاصل نہیں کیا تو ہم وہ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، آج تک اس فرض سے جو غفلت رہی، جن مسائل کا سیکھنا فرض تھا وہ ہم نے نہ سیکھے، اس میں تاخیر کی، تو اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے، اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو سب سے پہلے تو تہ دل کے ساتھ اس سے توبہ کرنی ہے کہ اے اللہ عز و جل، آج سے پہلے اس فرض کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم اس سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اس کی تلافی اور اس کے تدارک کے لیے وہ ماشاءاللہ ہم یہاں پر بالفعل موجود ہے کہ ہم یہ فرض علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو اب جب ہم اپنے سابقہ سستی اور کوتاہی سے توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک شرمندگی، دوسرا اس کو ترک کا عزم، اور تیسرا جو ہے اس کو ہم کسی بھی حال میں نہ دہرائیں گے۔ تو اب سابقہ سے تو ہم توبہ کر رہے ہیں، اور آئندہ جو اس کی تلافی ہے کہ یہ فرض ہمارے اوپر ہے اور ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں گے، تو یہ ہم ایک دن آئیں اور دوسرے دن نہ آئیں، 2 دن آئیں تیسرے دن نہ آئیں، ہفتہ آئیں اگلا ہفتہ چھوڑ دیں، ایک ہفتہ آئیں دوسرے ہفتے نہ آئیں، 1 مہینہ آئیں دوسرے مہینے چھوڑ دیں، اور یا ہم 63 دن تک آتے رہیں اور اس کے بعد نہ سیکھیں، تو 63 دن کے اندر فرض علوم 100% تو حاصل نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا بڑا حصہ سیکھ لیں، لیکن 100% علم جو ہے وہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 63 دن میں بہرحال حاصل ہو ہی جائے گا، تو علم کا مرحلہ تو اس کے بعد بھی باقی ہے۔ تو ہماری توبہ کا یہ رکن بنتا ہے کہ ہم یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم ان دنوں کے اندر بھی فرض علوم حاصل کریں گے، اور مزید ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیں جو شرعی مسئلہ درپیش ہوگا ہم اسے سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے سیکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا تو ہمارا وہ فرض وہیں پر آ کر رک گیا۔
کیونکہ شرعی مسئلہ جو بیان کیا گیا، جو کتابوں میں لکھا، جو اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے بیان فرمایا، وہ یہ کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض۔ یہ آپ لکھ لیں کہ ہر شخص پر اس کی موجودہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض۔ اب موجودہ ضرورت تو آپ کی ابھی تو ساری ضروریات موجود نہیں ہیں، آپ کی زندگی پڑی ہے، آپ کو ساری زندگی جو ہے وہ ضروریات پیش آئیں گی۔ زندگی کا کوئی مرحلہ آئے گا جہاں پر نکاح کا معاملہ ہے، کوئی مرحلہ آئے گا خاندان کے اندر طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی مرحلہ آتا ہے آدمی کاروبار کرتا ہے یا کہیں ملازمت کرتا ہے، ملازمت میں اس کو کوئی صورت پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ جو نت نئی صورتوں کا پیش آنا ہے، یہ ہے وہ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض۔ حالت موجودہ جس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہے وہ ہے جو زندگی میں آدمی کو بالفعل پیش آتی رہے گی۔ تو گویا مسائل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو بہرحال پیش آتی ہی آتی ہے، جیسے نماز سب پہ فرض۔ تو نماز کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جب ہمارے اوپر نماز فرض ہوگی تو اس کا مسئلہ سیکھنا فرض ہوگا۔ تو نماز تو بالفعل ہر بالغ پر فرض ہے، تو اس کے مسائل سیکھنا تو اس پر ہر وقت لازم ہوا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ اب وہ جو نئی صورت پیش آئی کہ نماز میں کوئی ایسا فعل ہو گیا، اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی، تو اب یہ ہے حالت موجودہ۔ اس حالت موجودہ کا مسئلہ سیکھا جائے گا۔ تو کچھ مسائل وہ کہ جو ہر وقت ہمارے اوپر لازم، ریاکاری کے مسائل، اس کا کچھ نہ کچھ بنیادی علم حاصل کرنا تو فرض، اس کے بغیر تو ریاکاری آ ہی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ کبھی ہمیں یہ شبہ پڑے گا کہ کیا یہ میرا کرنا ریاکاری تو نہیں۔ اب یہ ہوگی حالت موجودہ۔ اب اس کا جداگانہ مسئلہ سیکھا جائے گا۔ تو یوں ہر باب کے اندر یہ مسائل کی تقسیم ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یہ فرد علوم کورس جو ہے، اس پر فرد علوم کی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے جو فرد علوم ہیں وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، حتیٰ کہ جیسے آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں، وصیت آدمی عام طور پہ کب کرتا ہے؟ مرتے وقت۔ وصیت آدمی مرتے وقت کرتا ہے۔ اب وصیت میں بھی فرد صورت موجود ہے کہ کس کام کے لیے وصیت کرنا جائز ہے اور کس کام کے لیے وصیت کرنا ناجائز ہے، کن ورثاء کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے اور کن ورثاء کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے آخری ایام میں اپنا مال تقسیم کرتے ہیں، اپنی اولاد میں زندگی میں مال تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو زندگی میں مال تقسیم کرتے ہیں، تو اب زندگی میں مال تقسیم کرنے کی جائز صورت کیا ہے اور ناجائز صورت کیا ہے، وہ سیکھنا ضروری، جس نے یہ تقسیم کرنی۔ تو یہ آپ کو ایک مثال دی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک مسائل کا سیکھنا اور مسائل کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ اب ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں نہ مال تقسیم کرنا، نہ ہمیں اس مسئلے کی ضرورت کہ ہم یہ مسئلہ سیکھیں، لیکن جب یہ مسئلہ پیش آئے گا اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہوگا، اس وقت یہ مسئلہ سیکھنا ہمارے اوپر ضروری ہو جائے گا۔ تو علم کا جو باب ہے یہ ہمیشہ کھلا رہے گا، حصول علم کا باب ہمیشہ کھلا رہے گا، اور ہم اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کے بارے میں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہماری پہلی نیت یہ کہ چونکہ ہم پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، اس لیے ہم اس فرض کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ علم دین ہے، علم عبادت ہے، دین بھی اللہ کے لیے اور عبادت بھی اللہ کے لیے۔ تو ہم علم دین خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے۔ علم خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے، جو چیز اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اسے جو شخص اس لیے حاصل کرے کہ اسے دنیا مل جائے
اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جانے والی چیز میں جو شخص یہ نیت کرے کہ اسے دنیا مل جائے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو علم دین میں نیت خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کی ہونی چاہیے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کی بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے، ہر ایک کی نیت اچھی یا بری یہ اس کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارک میں وہ مہاجر کا واقعہ موجود ہے کہ ہجرت کی تو اب اس کی ہجرت میں اچھی نیت نہ تھی، تو اسی پر فرمایا گیا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی کہ چونکہ وہ عورت وہاں پر ہے لہذا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یا مال دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو یہاں پر ہمارے آنے میں اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کسی کی خراب نیت بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی نیت کی اصلاح کرنا یہ ہر ایک پر جدا جدا لازم ہے۔ تو ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ ہمارا کام جو ہے یہ سنت ہے اور یہ پیروی ہے اصحاب صفہ کی، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے اور پھر آپس میں بیٹھ کر تکرار کیا کرتے تھے۔ تو وہ علم جو وہ حاصل کرتے تھے اس میں اس کی تفصیلات موجود ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے، قرآن پاک سیکھتے، یا جو ہے وہ مسائل سیکھتے۔ تو مسائل سیکھنا، قرآن پاک سیکھنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا معمول تھا۔ دوسری نیت تھی کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم حاصل کریں گے۔ تیسری نیت جس پر ابھی میں نے کلام کیا کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے اور صرف چند دنوں پر جا کر اسے روک نہیں دیں گے۔ اب جب ہم ہمیشہ علم حاصل کرنے کی نیت کریں گے تو ہمارا ثواب بھی ہمیشہ کی نیت کے حساب سے ملے، کیونکہ اگر ہماری یہ نیت ہے کہ ہم مرتے دم تک علم حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب بھی اسی کے مطابق عطا فرمائے۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ ہم ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں گے، اور یہ کمال ایمان کی نشانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لالچی، دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے، سیر نہیں ہوتے۔ نمبر ایک، علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے گا۔ علم کا حریص کبھی علم سے آسودہ سیر نہیں ہوتا، علم کی طلب ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہتی۔ اور فرمایا کہ دوسرا، دنیا کا لالچی کہ دنیا کا لالچی بھی کبھی آسودہ نہیں ہوتا، جتنی دنیا ملتی رہے گی اس کی ہرس بڑھتی رہے گی اور اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو دو حریص کبھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص اور ایک دنیا کا حریص، اور ہم انشاءاللہ عز و جل علم کے حریص بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم علم کے حریص بنیں گے، دنیا کے حریص ہم نہیں بنیں گے، کہ دنیا کی ہرس قبر کی مٹی ہی پورا کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی خیر سے آسودہ نہیں ہوتا، مومن کبھی خیر یعنی علم سے آسودہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پہ ہوتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ علم سیکھتے رہیں۔ چوتھی نیت، علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے، علم سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے کہ ہم جو علم سیکھنے آئے ہیں یہ فرض علم ہے، اور فرض علم میں بکثرت وہ صورتیں ہیں کہ جہاں عمل بھی فرض ہے، جیسے گناہوں کے بارے میں علم۔ اب گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض، تو گناہوں سے بچنا وہ بھی فرض۔ صحیح عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض، اور صحیح عقیدہ رکھنا یہ بھی فرض۔ اسی طریقے سے نماز کے فرائض، شرائط، مفسدات ان کا سیکھنا فرض،
اور نماز کی شرائط اور فرائض کا خیال رکھنا یہ بھی فرض، اس کے مفسدات سے بچنا یہ بھی فرض۔ تو یوں ہمارے علم کے بہت سے پہلو وہ ہیں کہ جن میں عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، تو ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بات تب ہوگی جب علم جاتا رہے گا۔ تو زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ علم ہی جاتا رہے گا؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، یوں یہ علم سیکھنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو علم چلا جائے گا، یہ کب ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زیاد، تجھے تیری ماں روئے، میں تو تجھے بڑا فقیہ سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، تو خلاصہ یہ کہ تم نے یہ کیا بات کر دی کہ علم کب جاتا رہے گا؟ فرمایا کیا بنی اسرائیل کو تورات اور انجیل نہ دیے گئے اور کیا انہیں اس کا علم نہ تھا؟ علم جاتے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تورات اور انجیل کا علم تو حاصل کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ تو علم جاتے رہنے کا مطلب ایک یہ کہ علم تو حاصل کیا جائے گا مگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو یہ بھی علم کا زوال اور یہ بھی علم کا چلا جانا ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا مرتبہ اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا، اس عالم کا ہے جو اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتا۔ تو عالم سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہو، جو مسئلہ سیکھنے والا ہے وہ اس مسئلے کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اب اس علم سے اگر ہمیں نفع نہیں ہوتا تو اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برا عالم وہ ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کرتا۔ اب نفع کیا نہیں؟ ہم نے گناہوں کے بارے میں سیکھا، اس گناہ کی یہ تعریف ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اس کی یہ علامات ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا تدارک یوں کیا جاتا ہے، یہ سارا ہم نے سیکھ تو لیا مگر عمل نہ کیا، اس سے نفع حاصل نہ کیا۔ علم کا نفع اس پہ عمل کرنا ہے، تو علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا تو یہ اس علم سے نفع نہ اٹھایا اور یہ اس وعید کے اندر داخل۔ اسی طرح نماز کے مسائل ہم نے سیکھے لیکن پرواہ نہ کی، روزے کے مسائل سیکھے پرواہ نہ کی، کاروبار کے مسائل سیکھے لیکن جب مارکیٹ میں گئے تو جا کے کہا کہ یار کاروبار تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو یہ علم تو حاصل کیا مگر علم سے نفع نہ اٹھایا، اور جس نے نفع نہ اٹھایا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے برا۔ تو علم سیکھنا بھی ہے اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جسے علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، اور سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا، اس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا مگر اس نے نفع نہ اٹھایا۔ تو ہمارے علم سے دوسرے تو نفع حاصل کریں لیکن اپنے علم سے ہم نفع حاصل نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے نہایت ہی حسرت کا باعث ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم مارکیٹ کے اندر ہم تو مسائل بیان کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یوں ہے اور خود ہمارا عمل نہ ہو، دوسروں کو مسائل بتاتے پھرے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، حلال و حرام کے بارے میں، حسد بغض تکبر کینہ کے بارے میں دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہیں اور ہمارا اپنا عمل اس پر نہ ہو، تو یہ وہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جس کے علم سے دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے نفع نہ اٹھایا۔ تو ہماری چوتھی نیت یہ کہ ہم جو سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟
اور دعوت اسلامی کا جو بنیادی مقصد ہے، جو ہمارا بنیادی نعرہ ہے، وہ نعرہ ہی یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے نا۔ اور پہلے کیا کہ مجھے اپنی، تو اپنی پہلے ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح جو ہے یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو ہم جو سیکھیں گے وہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ پانچویں نیت، یہ ایک ثواب کی نیت ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ اس کے ذریعے دین کو زندگی ملے، دین کو زندگی ملے۔ کیونکہ جب جہالت بڑھتی ہے تو دین مردہ ہوتا ہے، اور جب علم بڑھتا ہے تو دین زندہ ہوتا ہے۔ دین کی زندگی کیا ہے؟ علم کی بقا، علم کا حصول، علم کا پھیلنا، علم کی نشر و اشاعت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری فضیلت ارشاد فرمائی کہ ہم اس ایک فضیلت کے لیے اگر ساری زندگی علم حاصل کرتے رہیں تو بھی شاید ہماری کوشش زیادہ نہیں ہو، تو بھی ہماری کوشش بہت بڑی نہیں ہوگی اگر صرف ایک نیت کے لیے علم حاصل کرتے رہیں، وہ یہ والی۔ ارشاد فرمایا کہ جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا، جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم طلب کر رہا تھا، اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے، اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے، اس کو کتنی بڑی فضیلت ملے گی؟ فرمایا جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو جس کو اب عمل کیا ہے؟ جسے موت اس حال میں آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس لیے کہ اسلام کو زندہ کرے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ علم حاصل کرے موت تک، علم حاصل کرے موت تک، اور دوسرا علم حاصل کرنے میں نیت یہ ہو کہ اسلام کو زندہ کرے۔ تو فرمایا کہ اس کو مرتبہ یہ ملے گا کہ جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو، یعنی نبیوں کا اتنا قرب اس کو ملے گا، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اتنا مقرب ہوگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ موت تک علم حاصل کریں گے اور اسلام کی بقا اور اسلام کے احیاء کے لیے علم حاصل کریں گے۔ چھٹی نیت، علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں گے، علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں گے، کیونکہ علم کے بعد دو کام ہوتے ہیں، ایک عمل اور ایک اس کی اشاعت۔ علم سیکھنے کے بعد دو کام ہوتے ہیں، علم پر عمل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا، یہ دو افضل ترین کام۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔ خلاصہ یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت سے ایک گروہ نکلے اور وہ جا کر علم حاصل کرے اور واپس آ کر ان لوگوں کو علم سکھائے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ سے، ہر جماعت سے ایک گروہ نکلتا، وہ علم سیکھتا اور واپس آ کر انہیں علم سکھاتا۔ تو ہم جو یہاں سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے سب کو ہی نکلنا تھا، کیونکہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین تو ہر ایک پہ فرض ہے، ٹھیک؟ تو بہرحال یہ ہے کہ چونکہ کم از کم ہم تو آ ہی گئے، ہم تو علم سیکھنے کے لیے آ ہی گئے۔ تو اب آیت میں کیا فرمایا تھا کہ علم سیکھیں اور واپس آ کر اپنی قوم کو سکھائیں۔ اذا رجعوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا، اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ واپس ان کی طرف لوٹ کر آئیں۔ تو ہم علم سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو قوم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، جیسے جو کاروباری حضرات ہیں، تو وہ اپنے جو ہے وہ کاروباری دائرہ کار کے اندر، اپنے اس ایریا کے اندر، ہم اپنے خاندان میں جائیں گے تو اپنے خاندان کے اندر علم سکھانے کی کوشش کریں،
اسی طرح ہماری ایک دوستوں کی گیدرنگ ہے تو ہم اپنی اس گیدرنگ کے اندر علم سکھانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم ذمہ دار ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں، تو ہم اپنے جو ساتھ والے اور اپنے ماتحت کام کرنے والے ہیں ہم ان کو جا کے علم سکھائیں گے. اسی طرح جو کسی دفتر میں ہے یا جو کسی بزنس کے اندر کسی اپر لیول پر ہے تو وہ اپنے نیچے والوں کو جا کے علم سکھائے گا. تو یوں ہم اس آیت پہ عمل کریں گے کہ جہاں پر ہم اس علم کو پھیلا سکیں گے ہم وہاں پر جا کر یہ علم پھیلائیں گے. ٹھیک ہے، تو علم سیکھ کر ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اور بطور خاص اپنے بیوی بچوں کو سکھانا یہ تو ہمارے فرائض میں سے ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو ہم نے خود علم سیکھنا ہے، خود سیکھ کر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر جا کے سکھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم علم سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں گے. ساتویں نیت، اس میں یہاں پر بہار شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اس لیے علم حاصل کرے کہ وہ عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے کہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا. فرمایا اس دوسرے کا ثواب پہلے والے سے زیادہ ہے. جو علم حاصل کرے کہ عمل کرے گا اور دوسرا اس لیے حاصل کرے گا کہ عمل بھی کرے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا، تو فرمایا کہ اس دوسرے کا ثواب پہلے سے زیادہ ہے. چونکہ ہم مسائل سیکھیں گے، عقائد بھی سیکھیں گے اور عبادات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں. تو اب یہ سیکھنے کے بعد بعض اوقات تو اس سیکھنے میں نیت خراب آ جاتی ہے اور بعض اوقات نیت خراب نہیں ہوتی، لیکن جب علم آ جاتا ہے تو بندہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ ہر شے میں اچھا اور برا پہلو دونوں طرح موجود ہوتے ہیں آدمی کی نیت کی وجہ سے. اب وہ کیا کہ ہم نے علم سیکھ لیا اور علم سیکھنے کے بعد اب ہم پڑ گئے بحث کرنے میں، مناظرہ کرنے میں، مباحثہ کرنے میں. تو یہ ہمارا کام نہیں. بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا یہ ہمارا کام نہیں. یہ اس کا کام ہے کہ جس کا علم کامل ہے، نیت صحیح ہے اور ضرورت موجود ہے. علم کامل ہے، نیت صحیح ہے اور ضرورت موجود ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ مسائل پہ بحث کرے. ہمارا کام علم سیکھ کر بحث کرنا نہیں. تو اب یہ نہ ہو کہ ہم نے مسائل سیکھے تو پہلے نمبر پر جا کے اپنے امام کے خلاف اعلان جہاد کر دیا کہ امام صاحب آپ کا یہ غلط، آپ کا وہ غلط، آپ کا اس طرح غلط، آپ کا اس طرح غلط. بحث نہیں کرنی. جہاں پر سمجھانے کی صحیح صورت موجود ہے تو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ ہم وہاں پر کلام کریں گے، لیکن بحث نہیں ہے کہ ہم منوا کے چھوڑیں. اسی طرح مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اب دو کاروباری مل گئے یا گلی میں بیٹھے ہوئے دو دوست مل گئے، اب مسائل پہ بحث شروع ہو گئی. اب دو مسئلے تو پتا تھے وہ تو بتا دیے اور 100 نہیں پتا تھے. 2 پتا تھے اور 100 نہیں پتا تھے. 2 کے بعد بحث جو ہے وہ 100 کے بارے میں چھڑ گئی. اب اس کے بارے میں جو تیر تکے مارنا شروع کیے، جو ادھر کی جو اپنی طرف سے قیاس کر کے اجتہاد کر کے سنانا شروع کیے، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ بحث کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے سخت مضر ہے. اگر علم ہی اس لیے حاصل کرے پھر تو بڑی سخت وعید ہے. حدیث مبارک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا اور جاہلوں سے جھگڑا کرے گا، یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا. 3 چیزیں ارشاد فرمائی. نمبر 1 علم اس لیے سیکھے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا. نمبر 2 علم اس لیے حاصل کرے کہ جاہلوں سے جھگڑا کرے گا. اور نمبر 3 علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا. تو فرمایا کہ جس نے اس نیت سے علم حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل کرے. تو نمبر 1 علماء سے مقابلہ نہیں کرنا. نمبر 2 جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرنا. جاہلوں سے مراد خود ہم ہی تقریباً بنتے ہیں کہ ہماری ہی کیٹیگری اس میں آتی ہے جو عوام ہے کہ ہم جو عالم نہیں ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرتے پھریں. اور تیسرے نمبر پہ
کہ علم کے ذریعے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا. اب وہ کیا کہ اب بیٹھے ہوئے ایک دو مسئلے اس لیے چھیڑ دیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ مجھے بہت علم ہے, مجھے مسائل پتا ہیں, میں نے سیکھا ہوا ہے. تو اب یہ ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا. تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھنا بھی وعید کا سبب ہے. تو تین چیزیں یہاں پر بیان فرمائی. تو ہماری بنیادی نیت یہ ہے کہ ہم علم سیکھ کر دوسروں سے بحث نہیں کریں گے, عمل کریں گے, مسئلہ دوسرے تک پہنچا دیں گے. اگر دوسرا بحث کرے گا تو پھر ہم خاموشی اختیار کریں, پھر اس کو یہی کہیں گے کہ جو مسئلہ میں نے سیکھا وہ میں نے عرض کر دیا, اب مزید تفصیل کے لیے آپ علماء سے رابطہ کر لیں. اور یہ مسئلہ شرعی عرض کر دوں کہ عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام. عام آدمی کے لیے مسائل میں بحث کرنا ہی حرام. جیسے مثال کے طور پہ عقائد کا مسئلہ ہے. اب ہمیں ایک عقیدے کا پتہ ہے, وہ ہم نے یاد کر لیا, اب اس پہ بحث شروع کر دی. اب عقیدے میں آگے 50 قسم کی تفصیلات ہوتی ہیں. اب وہ جو تفصیلات شروع ہوتی ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اب ہم بعض اوقات ایسی باتوں پر اتنے سخت فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ وہاں پر وہ وعید صادق آتی ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے. تو جن مسائل کی ہمیں تفصیلات پتہ نہیں, جیسے کفریات کے بارے میں علم حاصل کر لیا, اب جو پڑھ لیا وہ تو صحیح ہے, لیکن وہ جو پڑھنے کے آگے کا مرحلہ ہے جو نہیں پڑھا ہوا اور وہ سامنے آ گیا اور اس کو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی کفر ہے. اب اس میں ایسے واقعات ہیں, اب وہ بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی اس کی, تو ورنہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو کہا کہ تو نے یہ جو کیا ہے یہ تو کفر کیا. دلیل کیا؟ دلیل فلاں مسئلہ. اب فلاں مسئلہ آسمان پہ بیٹھا ہوا اور یہ جو مسئلہ یہ زمین کے اوپر ہے, اور وہاں سے وہاں پر قیاس کر کے سامنے والوں کے کیا سے کیا کر دیا. تو ہم مسائل سیکھیں گے لیکن مسائل سیکھ کر ہم بحث نہیں کریں گے, مسائل سیکھ کر بحث نہیں کریں گے. 8ویں نیت اسی 7ویں کے قریب ہے کہ مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے. مسائل سیکھ کر ہم فتوے نہیں دیں گے. فتویٰ دینا جن کا کام ہے یہ وہی دیں گے. ہم مسائل سیکھ کر جو ہے وہ فتوے نہیں دیں گے. جو مسئلہ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یار میں نے مسئلہ یوں پڑھا ہے, آپ تحقیق کر لیں. یہ نہیں ہے کہ اب ایک بطور خاص ایک صورت پیش آئے, کوئی اس صورت کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور ہم وہاں پر اس کو وہ صورت بتا رہے ہیں. مسائل کے بارے میں یہ جو صورت ہے فتویٰ دینے کی, یہ اتنا نازک کام ہوتا ہے کہ اس کی میں تفصیلات بھی عرض کروں گا تو شاید یہ سمجھنے میں نہ آئے کہ فتویٰ دینا اتنا مشکل کام. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 9 سال تک فتویٰ نویسی سیکھی, 9 سال تک. اس کے بعد جا کر آپ انفرادی طور پر فتویٰ دینا شروع کیا. یعنی پہلے فتویٰ لکھتے تھے تو اپنے والد گرامی کو چیک کراتے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فتویٰ جاری ہوتا تھا. 9 سال سیکھنے کے بعد آپ نے جدا گانا فتویٰ دینا شروع کیا. فتویٰ دینا اتنا باریک اور اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے, حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے, اب ہمیں مسئلہ پوری طرح پتہ نہیں ہے, آدھا پتہ ہے, آدھا اپنی طرف سے ملایا اور ہم نے بیان کر دیا اور اس کے حلال کا حرام کر دیا یا اس کے حرام کا حلال کر دیا. وہ ہم سے یہ سمجھ کے بیٹھا ہوا, اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی عمل کر کے وہ شاید اتنا گناہ گار نہیں ہوگا جتنا ہم ہو رہے ہوں گے. کیونکہ اگر تو اس نے پوچھنے میں سستی کی کہ اس نے خود ہی عالم سے نہیں پوچھا تو یہ تو اس کا قصور ہے. لیکن اگر وہ کسی کو عالم سمجھ رہا تھا اور وہ عالم تھا نہیں, اب اگر وہ اسے پوچھ کر عمل کر رہا ہے تو یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ گناہ گار ہوگا, وہ پوچھنے والا تو اپنی جگہ صحیح چل رہا ہے, اس پر گناہ نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی طرف سے پوچھ کر مسئلے پر عمل کیا. یہ مسئلہ بتانے والا گناہ گار ہو رہا ہوگا جبکہ یہ بیان کرنے کا اہل نہ ہو. تو اس لیے علم سیکھ کر ہم عمل کریں گے, وہ علم دوسروں تک پہنچائیں گے, لیکن نت نئی صورتیں اپنے ذہن سے بنا کر یا نئی صورتیں پیش آئیں اور ان کو سن کر ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے. اس کا ہم اپنی طرف سے جواب نہیں دیں گے. 9واں مسئلہ, یہ کورس کر کے یا اس کے علاوہ علم حاصل کرتے ہوئے
ہم علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے، علماء سے بے نیاز نہیں ہوں گے۔ حدیث مبارک میں ہے، فرمایا کہ علماء کی مثل یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پتہ چلتا ہے، اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے۔ تو علماء سے بے نیازی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سیکھ لیا تو اب ہم کہیں کہ ہم تو پورے ہو گئے، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء سے مسائل پوچھنے کی ساری زندگی ضرورت پڑے گی، ساری زندگی ضرورت۔ آپ یہ 63 دن کی بجائے 6300 دن بھی کورس کر لیں، اس کے بعد بھی آپ کو علماء سے پوچھنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے ہم یہ سیکھنے کے بعد علماء سے مستغنی نہیں ہوں گے، بلکہ جو اہل حق صحیح العقیدہ مستند علماء ہیں، اپنے پیش آنے والے مسائل ان سے پوچھتے رہیں گے، اپنے پیش آنے والے مسائل ان سے پوچھتے رہیں۔ 10واں ایک اہم کام ہے جو ہمارے 63 دن کو محیط ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لکھنے لگتے ہیں تو اب سننے والی توجہ ہماری جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ تو اب یہ نہ ہو کہ ہم مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور ہوں، مسئلہ بیان کچھ اور کیا جائے اور ہم سمجھے ہوئے کچھ اور ہوں، تو اس کا علاج ضروری ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے، جس کے لیے ہو سکے وہ یہ کرے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سے اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو آپس کے اندر جو اکٹھے آتے ہیں، 5 5 6 6 8 8 10 10، ایک مسجد سے، ایک حلقے سے، ایک علاقے سے اسلامی بھائی تشریف لائے، تو ان کو جب موقع ملے، ہاں اس درجے کے بعد، یہ 2 گھنٹے کے سیشن کے بعد، اور یا پھر شام میں یا دوپہر میں، جب بھی ان کو وقت ملے، یہ اپنا لکھا ہوا اور اپنا سیکھا ہوا ایک دوسرے سے تکرار کریں کہ 5 اسلامی بھائی یا 2 اسلامی بھائی یا 6 اسلامی بھائی بیٹھ جائیں اور آپس میں کریں کہ بھئی آج ہم نے جو سیکھا ہے اس کی دہرائی کر لیں۔ پہلا مسئلہ یہ سیکھا، دوسرا یہ سیکھا، اب وہ ساتھ والا بول دے گا نہیں دوسرا نہیں، یہ تیسرا تھا، دوسرا وہ تھا، وہ تم سے رہ گیا، اب وہ دوسرا بتا دے گا، اب وہ تیسرا یہ بتائے گا، چوتھا کوئی اور بتا دے گا، 5واں کوئی اور بتا دے گا۔ پھر اس میں ایک تو یہ ہے کہ سارے کے سارے مسئلوں کی دہرائی ہو جائے گی، کوئی رہ نہیں جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ بعض اوقات ایک نے مسئلہ ہی کچھ اور لکھ لیا ہو، کہ مسئلہ بیان کچھ اور کیا گیا اور اس نے لکھ کچھ اور لیا، اب وہ دوسرے نے صحیح لکھا ہوگا، دوسرے نے نہیں تو تیسرے نے صحیح لکھا ہوگا، تیسرے نے نہیں تو چوتھے نے صحیح لکھا ہوگا۔ تو یوں جو وہ 4 5 آپس میں مل کر تکرار کریں گے حلقوں کے اندر، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسئلے کی پوری طرح تنقیح ہو جائے گی اور وہ مسئلہ صحیح طریقے سے سارے کے سارے یاد کر لیں گے۔ تو اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا سیکھنا جو ہے یہ نہایت مضبوط ہوگا اور ہمیں صحیح طریقے سے یاد بھی رہے گا۔ تلاوت کرنا صبح و شام۔